قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے، نا تمام ہے، نا تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کا 14واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے ہم 14ویں پارے سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی تفاسیر میں سے چند باتیں منتخب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ احباب جماعت کو خاص طور پر اس طرف توجہ پیدا ہو کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام نے قرآن کریم کے جو حقائق اور معارف اور عظیم الشان روحانی تفسیرات بیان فرمائی ہیں، ان کا ہم براہ راست مطالعہ کریں، ان سے فیضیاب ہوں، قرآنی علوم و معارف اور اس کی سچائیوں سے پوری طرح آگاہ ہوں، تاکہ اس کے انوار سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے بعد پھر ہم اپنے ماحول میں اور دوسرے لوگوں تک بھی ان قرآنی معارف اور حقائق کو پہنچائیں، اور اس طرح خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق بننے کی کوشش کریں۔ 14ویں پارے میں جو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین سے شروع ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی مسائل کی برتری کو مان لیں گے لوگ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کے سامنے اسلامی تعلیمات کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے۔ آپ سعید الفطرت انسانوں کے سامنے، خاص طور پہ مغربی دنیا کے سامنے، جب آپ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے قرآنی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں، اس کے احکامات کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ تعلیمات بہت اعلیٰ ہیں اور یہ انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ ان پر عمل کرے۔ لیکن سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ وہ مانتے کیوں نہیں؟ جب وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگ مختلف مسائل میں اسلام کی برتری تو تسلیم کرتے ہیں اور کریں گے، مگر پھر بھی اسلام کی طرف قدم اٹھانا نصیب نہ ہوگا۔ یورپ کے لوگ اسلامی مسائل کی برتری کو مانتے ہیں مگر اسلام لانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ سوسائٹی کا سوال ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ تو وہ جو سوال پیدا ہوا تھا یہ آیت پڑھ کے کہ بسا اوقات کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، اس کا جواب اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ وہ اس لیے باوجود اسلامی تعلیمات کی برتری کو تسلیم کرنے کے اسلام قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے عقل و شرب کی وجہ سے، اپنی تجارتوں اور صنعتوں کی وجہ سے اور اپنی بعید آرزوؤں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے۔ اس میں گویا پہلی آیت کے مفہوم پر جو سوال پیدا ہوتا تھا اس کا جواب دیا گیا ہے، یعنی جب وہ لوگ خواہش کرتے ہیں اور کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، تو وہ مسلمان ہوتے کیوں نہیں؟ فرمایا ان کی عیاشی، دولت کے حرص اور طول عمل ان کے راستے میں روک بن رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو دوست مغربی ممالک میں رہتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہی باتیں ہیں جو ان کے قبول اسلام میں روک ہیں، اور بسا اوقات انفرادی طور پر بھی
بعض لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا طرز معاشرت، آپ کا رہن سہنے کا طریقہ، آپ کے اصول و ضوابط بہت اچھے ہیں، اس سے معاشرے میں پاکیزگی بھی پھیلتی ہے، عورتوں کے حقوق بھی بہترین آپ کی تعلیمات میں بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرے بہت ساری تعلیمات جو ہیں کھانے پینے سے متعلق وغیرہ وغیرہ، وہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، معاشرے کا، سوسائٹی کا دباؤ ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو قرآن کریم نے بات کہی تھی وہ بالکل حق پر مبنی ہے، اور اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ کیوں لوگ پھر اسلام قبول نہیں کرتے۔ آگے پھر سورہ ہجر کی آیت 10 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام ذکر بھی ہے، اور ذکر کے جو معنی ہیں وہ اس میں یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ خدا کی یاد دلاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ذکر کے معنی شرف اور بزرگی کے بھی ہیں، کہ جو اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت اور بزرگی سے نوازے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے، اس آیت کے مضامین کو بیان فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اتارا ہے اور وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اس ضمن میں حضور نے بتایا ہے کہ جس طرح اللہ نے یہ کلام نازل فرمایا آج تک من و عن اسی طرح محفوظ ہے۔ حضور نے بعض غیر مسلموں کے حوالے بھی اس میں بتائے ہیں جس میں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح محفوظ چلا آتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری اسباب اور وسائل اور طریق مہیا فرمائے، اس کے علاوہ اس کی معنوی حفاظت کا بھی اس میں وعدہ کیا گیا ہے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ جس کتاب کے لفظ تو محفوظ ہوں مگر معنوں کی حفاظت نہ ہو وہ محفوظ کتاب نہیں کہلا سکتی۔ مثلاً وید ہیں، اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ لفظاً محفوظ ہیں تو بھی وہ ایک کتاب کامل ہونے کے لحاظ سے محفوظ نہیں، کیونکہ جس زبان میں وہ نازل ہوئے ہیں وہ محفوظ نہیں رہی، اس لیے اس کے معنی بالکل مشتبہ ہو گئے ہیں۔ اب اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر کوئی شخص اس کے صحیح معنی نہ بتائے تو کون یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کا صحیح مطلب بیان کر رہا ہے یا اس کے مطابق عمل کر رہا ہے؟ یہ نقص اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ایسے لوگ کھڑے ہوتے رہیں جو کتاب کے صحیح مفہوم کی طرف لوگوں کو لاتے رہیں، اور یہ حفاظت دائمی طور پر قرآن کریم ہی کو حاصل ہے۔ بے شک دوسری کتب سماویہ کو بھی اس عرصے میں کہ وہ زندہ کتب تھیں، یعنی دنیا کے لیے قابل عمل تھیں، یہ حفاظت حاصل تھی، مگر اب نہیں۔ اب صرف قرآن کریم ہی کو یہ حفاظت حاصل ہے۔ صرف اس کے ماننے والے ہر زمانے میں خدا تعالیٰ سے براہ راست الہام پانے کے مدعی ہوتے چلے آئے ہیں۔ اور حضور نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دنیا امت کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا جو قرآن کریم کی تعلیمات کے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہوں گی ان کا ازالہ کر کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ اور اس زمانے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ دین سے غفلت انتہا کو پہنچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معمور مبعوث فرمایا ہے جس نے کلی طور پر قرآن کی تفسیروں کو زوائد اور حشف سے پاک کر کے اصلی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن جو اسی زمانے کے علوم کے سامنے ایک معذرت خواہ کی صورت میں کھڑا تھا، اب ایک حملہ آور کی صورت میں کھڑا ہے جس کے سامنے سب فلسفے اور مذاہب اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے شیر کے سامنے سے لومڑ۔ اور اس ضمن میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا دعویٰ ہے کہ اس معمور کی اتباع کی برکت سے کسی علم کا متبع خواہ قرآن کریم کے کسی مسئلے پر حملہ کرے، میں اس کا معقول اور مدلل جواب دے سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ذی علم کو ساکت کر سکتا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں جب سے اس میدان میں داخل ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر و باطن میں کبھی مجھے اس بارے میں شرمندہ ہونے کا موقع نہیں ملا۔ تو اس زمانے میں جس طرح گزشتہ صدیوں میں بھی
لیکن اس زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور آپ کے بعد خلافت کا نظام قائم فرمایا۔ یہ وہ الہی نظام ہے جو قرآن کریم کی لفظی اور معنوی حفاظت کے لیے بہت مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر متحرک ہے، اور جب بھی دنیا میں کہیں بھی قرآن کریم پر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، اسلامی تعلیم پر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت جو ہے وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر قرآن کریم کی عزت کا نہ صرف دفاع کرتی ہے بلکہ اس کی فضیلت کو دنیا پر ثابت کرتی ہے، اور اس پر اعتراض کرنے والوں کا بطلان دنیا پر ثابت کرتی ہے۔ اس پہلو سے یہ ہم جو نظام خلافت سے وابستہ ہیں، ہمارا یہ فرض ہے، اور ہمیں اس طرف ہمیں خلفائے کرام بار بار توجہ بھی دلاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ نے بارہا اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہم ان قرآنی علوم و معارف سے آگاہی حاصل کریں، اور جہاں پہ بھی کبھی بھی قرآن پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، سب سے آگے ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کی عزت و عظمت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر کے لفظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک کوئی کلام ذکر رہتا ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور ذکر میں دو مفہوم بنیادی طور پر سامنے رکھنے چاہیے، ایک یہ کہ ایک طرف تو بندے اور خدا تعالیٰ کے تعلق کو قائم کرتا رہے وہ کلام، کیونکہ ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں، اور بندے کو ایسے قیام پر کھڑا رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سرشار رہے، اور دوسری طرف وہ کلام اسے ایسا مقام عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا رہے، یعنی خدا تعالیٰ کی وحی اور نصرت اور امداد بندے کو حاصل رہے۔ اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ذمہ لیتا ہے، جو کلام ان خوبیوں کا حامل رہے گا، اور قرآن کریم میں یہ دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ قرآن کی برکت سے قرآن کے سچے متبع جو ہے وہ خدا کی تک پہنچتا ہے، اس کی یاد سے سرشار رہتا ہے، اور خدا بھی اس کو یاد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی وحی سے، اپنے الہام سے، اپنے کلام سے نوازتا چلا جاتا ہے، اور اپنی نصرت و تائید ایسے متبع قرآن کے حق میں ظاہر فرماتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو اس وقت ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کا امتیاز ہے اللہ کے فضل سے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو رسول بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ تو انبیاء سے جو استہزاء ہے یہ ایک سنت ہے جو ہمیں سنت انبیاء میں نظر آتی ہے کہ ہمیشہ ان کے مخالف جو ہیں وہ استہزاء کرتے ہیں، اور پھر قرآن کریم نے انبیاء کے بعض انبیاء کے حالات بھی بیان فرمائے اور بتایا کہ وہ استہزاء کرنے والے ہی ناکام و نامراد ہوئے، وہی دنیا سے مٹا دیے گئے، خدا کے غضب اور عذاب کا نشانہ بنے۔ تو یہ سنت بھی ہمیں جس طرح پہلے نظر آتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ جو استہزاء کرنے والے ہیں اور جو مجرمین ہیں ان کے ساتھ بھی خدا کا یہی سلوک ہوگا۔ آیت نمبر 17 سے، سورہ ہجر کی آیت 17 سے آسمان میں بروج کا نظام جو ہے اور شہب ثاقب کا جو نظام ہے اس کا ایک مضمون شروع ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون پر بڑی تفصیل سے تفسیر کبیر میں روشنی ڈالی ہے، احباب کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ چند باتیں اس میں سے میں عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اور یہ اصولی بات ہمیشہ اگر سامنے رکھی جائے تو قرآن کریم کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، بہت ساری آیات کا مضمون جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظاہری نظام اور روحانی نظام میں ایک شدید مماثلت اور مشابہت کا دعویٰ کرتا ہے، اور بار بار روحانی عالم کے سمجھانے کے لیے جسمانی عالم کی مثالیں دیتا ہے۔ کبھی الہام کو پانی کے مشابہ قرار دے کر اس کے اثرات اور کلام الہی کے اثرات کی مشابہت کو پیش کرتا ہے، کبھی زمین و آسمان کے تعلقات سے روح اور جسم کے تعلقات پر روشنی ڈالتا ہے، کبھی روشنی اور آنکھ کے تعلقات سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اندرونی قابلیتوں کے بغیر صداقت نفع نہیں دیتی۔ غرض کہ بیسیوں بلکہ سینکڑوں سبق جسمانی نظام سے حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ اس آیت میں بھی ایسی ہی مشابہت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو اس پہلو سے جب ہم اس
ظاہری آنے والے نظر آنے والے نظام پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کو دیکھ کر پھر روحانی نظام کو سمجھنے میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ اس مضمون پر تفصیل سے حضور نے روشنی ڈالی ہے اور فرمایا تھا یہاں پہ جو الا من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین فرمایا ہے، تو خدا کی وحی کو کس طرح کوئی اچک سکتا ہے اور اس کے پیچھے شہاب مبین لگانے سے کیا مراد ہے؟ اس پہلو سے بھی حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا انبیاء کے کلام کو چرانا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر حق کے وہ اس کے کلام کو لیتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلام کے مخالف ہیں وہ بعض اوقات قرآن کریم کے سیاق و سباق کو چھوڑ کے بیچ میں سے کوئی بات لے کر قرآنی تعلیمات دوسری آیات کے جو سری جن معنی کو قرآن کریم رد فرماتا ہے ان کو وہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو بگاڑ کر اور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہے اس طرح کا سما۔ اور پھر شہاب مبین یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور ان کے اتباع جو ہیں وہ دلائل کے ساتھ ان لوگوں کے جھوٹ کو، ان لوگوں کے دجل کو دنیا پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی حقیقت، ان چوروں کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کلام کے چرا لینے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح چور ناحق دوسرے کے مال کو لیتا ہے، اسی طرح وہ کلام الہی کو ناحق لیتے ہیں، یعنی اس کے معنوں کو سمجھ کر ایمان نہیں لاتے بلکہ صرف اس لیے کلام کو اخذ کرتے ہیں تا اس کا ناجائز استعمال کریں اور اس کے غلط معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کریں۔ یہی طریق پھر جو ہے دشمنان اسلام کا، اور اس کو پھر ہمارے بعض غیر جماعت مسلمان ہیں وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کی بیان فرمودہ باتوں کو بھی اسی طرز پر وہ سیاق و سباق سے کاٹ کے غلط معنی پہنانے کے لیے بعض چیزیں ایک مختلف جگہوں سے منتخب کر کے تو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کے زیر سایہ شہاب مبین جو ہیں وہ، یعنی آپ اس مسیح موعود کے پیروکار جو ہیں وہ دلائل کے ساتھ ایسے لوگوں کے دجل اور فریب کو دنیا پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ اصولی جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی تھی کہ مخالفین کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، وہ اس کا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح رد فرماتا ہے، وہ اس مضمون کو یہاں پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ بڑا تفصیل سے حضور نے اس میں یہ مضمون بھی بیان فرمایا ہے کہ جو انبیاء کے ظہور کے وقت شہب کے گرنے کے نشان ہوتے ہیں اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور آن سلم کے زمانے میں بھی کثرت سے شہب گرے، اور شہب کے گرنے کا جو مضمون ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں بیان آیا ہے اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنوں کو یا شیاطین کو بھی بعض غیبی امور کا علم ہو جاتا ہے، اس کا بھی حضور نے دلائل سے رد فرمایا ہے۔ تو یہ تفسیر بھی بہت ہی پر لطف ہے اور لطیف ہے، اور اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح ہم بہت سارے جو غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں یا غیر احمدیوں کے اعتراضات ہیں ان کا بھی جواب دینے کی اہلیت جو ہے اور استعداد پیدا ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون پھر اور رنگ میں بھی بیان فرمایا کہ جو ہوائیں ہیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بخارات والی ہواؤں کو اٹھاتی ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ان کو لے جاتا ہے اور دنیا کو سیراب کرتا ہے۔ تو یہی مضمون جو ہے یہ ظاہری اور باطنی علوم کے باہمی مشابہت کا یہ چلتا چلا جاتا ہے۔ آیت نمبر 27 سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کا جو ذکر ہے اس کی طرف مضمون کو پھیرا گیا ہے۔ یہاں پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے اس میں ارتقاء کا مضمون کس طرح چلا ہے، اور سلسال سے اور حمائے مسنون سے کیا مراد ہے، اور والجان خلقناہ من قبل من نار السموم جو ہے، اور اس کا جو مضمون ہے کہ جن جو تھے وہ کون ہیں۔ جنوں کے متعلق مختلف عام لوگوں کا عقیدہ جو ہے، ہندوؤں کا عقیدہ، زردشتیوں کا عقیدہ، یہود کے لٹریچر میں جو جنات کا ذکر ہے، اناجیل میں جو جنوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کے نزدیک
نظر نہ آنے والی ارواح کی جو 3 اقسام ہیں، قرآن مجید میں جو جنوں کا ذکر ہے، حدیث میں جنوں کا ذکر ہے، ان سب کے حوالے سے حضور نے بڑی تفصیل سے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ سوال بھی چونکہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے، اس لیے میں عرض کروں گا کہ ضرور اس حصے کو بھی خاص طور پہ مطالعہ کریں، تاکہ اور یہ کہ آن وسلم کی مجلس میں بھی جن آئے تھے، پھر یہ کہ قرآن مجید میں جن کا لفظ جو ہے وہ کن لوگوں پہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے مضامین جو ہیں وہ بڑی تفصیل سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس جگہ پہ سورہ حجر کی اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمائے ہیں۔ ان کو پڑھ کے تو معلوم ہوگا کہ جن کا لفظ جو ہے وہ کن کن معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور خصوصاً قرآن کریم میں کس مفہوم میں، اور آدم علیہ السلام سے لوگوں کے زمانے کے لوگوں کا نام جو قرآن کریم میں جن رکھا گیا ہے، اس سے کیا مراد تھی۔ تو اس کو یہ بھی بڑا ایک تفصیل سے حضور نے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہوئی ہے، اس کا مطالعہ بھی بہت مفید ہے، اور قرآن کریم کی دیگر بہت ساری آیات کو سمجھنے میں بھی اس سے مدد ملے گی، کیونکہ حضور نے قرآن کریم کی جہاں جہاں بھی یہ مضمون آیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ان آیات کے مضامین پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت 29 اور 30 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ایک دفعہ پھر آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کا مضمون ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، ایک آواز دینے والی مٹی یعنی سیاہ گارے سے جس کی حیت تبدیل ہو چکی ہو، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو وہ یہ جو مضمون تھا اس کو ایک دفعہ پھر اٹھایا گیا ہے۔ اس پر بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ آدم کا جو قصہ ہے، اس سے جو مکالمے کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے ایک فرشتوں کے ساتھ، اس میں کیا حکمت ہے، اور اس کہاں کہاں پہ قرآن کریم میں آدم کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک خاص پس منظر میں آتا ہے، اور شیطان اور ابلیس سے کیا مراد ہے، اور ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اور شیطان نے جو مہلت بانی کہ مجھے انظرنی الی یوم یبعثون، اس سے کیا مراد ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یوم بعث سے مراد روحانی بعث ہے، نہ کہ حشر اجساد۔ آپ فرماتے ہیں کہ روحانی بعث کے بعد شیطان مایوس ہو جاتا ہے، جب انسان کو نفس مطمئنہ مل جائے تو پھر شیطان اور اس کی ذریت اس بندے سے مایوس ہو جاتی ہے، اور ورغلانے کے طریقے کو چھوڑ کر اسے جسمانی دکھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو دوسرے معنوں کے روح سے یعنی آدم اور ان کے حقیقی جانشین یعنی انبیاء کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ شیطان اور اس کے اتباع کو اس وقت تک ان کے کاموں پر نکتہ چینی کا موقع ملتا ہے اور ان کے کاموں میں روک پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے جب تک ان کا یوم بعث نہیں آتا، یعنی ان کی کامیابی کے لیے جو زمانہ مقدر ہے وہ نہیں آ جاتا۔ کامیابی کے زمانے کے آنے تک شیطانی لوگ خوب ان پر حملے کرتے ہیں اور انہیں دکھ دیتے ہیں اور ان کے خلاف جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اور پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے اور تو پھر اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تجھے غلبہ نہیں ہو سکتا۔ آگے پھر سورہ اسی میں آیت 45 میں جہنم کا ذکر ہے اور جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، اور فرمایا ہے کہ لکل باب منہم جزء مقسوم۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 دروازے بتائے ہیں دوزخ کے، ان سے مراد ضروری نہیں 7 ہی دروازے ہوں، کیونکہ 7 اور 70 کا ہندسہ عربوں میں تکمیل یا کثرت کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس محاورے کے روح سے دوزخ کے 7 دروازے ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کے کثرت سے دروازے ہوں گے اور تمام گناہوں کا خیال رکھا جائے گا۔ جس قسم کا کوئی گناہ ہو جس کا گناہ ہوگا اسی قسم کے دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر اس کے مقابل پر
جنت کا مضمون کیا گیا ہے، جنتیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جنت کی نعما کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک واقعہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، جب ان کے پاس بعض خدا کے رسول آئے، اور اس کے بعد پھر حضرت لوط کے پاس ان کے آنے کا ذکر ہے، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی تباہی کی جو خبر دی گئی تھی، اور یہ کہ کس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کی، اور ان کی جو قوم تھی وہ خدا کے عذاب کا نشانہ بنی۔ اس ضمن میں ہی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو بعض لوگوں نے غلط معنی پہنائے ہیں، جو پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہاؤلائے بناتی ان کنتم فاعلین، اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ بھی حضور نے بیان فرمائی ہے کہ اس آیت کے معنی صرف اتنے ہیں کہ حضرت لوط نے اپنی بیاہی ہوئی بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو تمہارے قبضے میں ہیں، پھر تم کو کیوں شک ہے کہ میں تم سے غداری کروں گا؟ تو یہ میری بیٹیوں کی نگرانی کی نگرانی رکھو، اگر میں تم کو نقصان پہنچاؤں تو ان کو تکلیف دے کر تم مجھے دکھ دے سکتے ہو۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا، اور آپ کے مہمانوں کی فضیحت پر وہ مصر رہے۔ اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو پکڑا، ان کو سزا دی، اس عذاب کے مضمون کا اس قوم کے بالکل ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا عذاب آیا، شدید زلزلہ آیا کہ فجعلنا عالیہا سافلہا ہوا، کہ ہم نے اس کے اوپر والی سطح کو اس کی نچلی سطح کر دیا، اور ان پر سنگریزوں سے بنے ہوئے پتھروں کی بارش برسائی۔ تو یہ وہ عذاب تھا جو اس قوم پر نازل ہوا۔ پھر آگے دوسری قوموں کا بھی اسی طرح ذکر چلتا ہے۔ اس کے بعد سورہ النحل شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی بہت سارے لطیف مضامین ہیں۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر میں سے چند جملے وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آیت کریمہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی کے ضمن میں فرماتے ہیں، یہ آیت حق اللہ اور حق العباد پر مشتمل ہے۔ حق العباد کا پہلو تو ہم ذکر کر چکے ہیں، اور حق اللہ کے پہلو کی روح سے اس آیت کے یہ معنی ہے کہ انصاف کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کر، کیونکہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی اور ہر وقت کر رہا ہے، اس کا حق ہے کہ تو بھی اس کی اطاعت کرے، اور اگر اس سے زیادہ تجھے بصیرت ہو تو نہ صرف رعایت حق سے بلکہ احسان کی پابندی سے اس کی اطاعت کر، کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسان اس قدر ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ عدل کے درجے سے بڑھ کر وہ درجہ ہے جس میں اطاعت کے وقت احسان بھی ملحوظ رہے، اور چونکہ ہر وقت مطالعہ اور ملاحظہ احسان کا محسن کی شکل اور شمائل کو ہمیشہ نظر کے سامنے لے آتا ہے، اس لیے احسان کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ ایسے طور سے عبادت کرے کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں عدل سے بڑھ کر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت اس طرح کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان کا مرتبہ ہوگا۔ اور پھر آگے جا کے تیسرا جو درجہ ہے وہ اطاع ذی القربی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مدت تک احسانات الہی کو بلا شرکت اسباب دیکھتا رہے اور اس کو حاضر اور بلا واسطہ محسن سمجھ کر اس کی عبادت کرتا رہے، تو اس تصور اور تخیل کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ذاتی محبت اس کو جناب الہی کی نسبت پیدا ہو جائے گی۔ اس صورت میں وہ صرف احسانات کے تصور سے اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس کی ذاتی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جیسا کہ بچے کو ایک ذاتی محبت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ بس اس مرتبے پر وہ عبادت کے وقت صرف خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں، بلکہ دیکھ کر سچے عشاق کی طرح لذت بھی اٹھاتا ہے، اور تمام اغراض نفسانی معدوم ہو کر ذاتی محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مرتبہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے لفظ ایتاء ذی القربی سے تعبیر کیا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم تمام نوع انسان سے، یعنی یہ اب دوسرے بدی نوع انسان کی نسبت سے یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ تم تمام نوع انسان کے ساتھ سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی، پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو،
جیسا کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفس امارہ کی صورت میں ہوتی ہے، اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے۔ پھر احسان کا درجہ ہے جو شخص عدل کی رعایت کرتا ہے اور اس کی حد بندی کو نہیں توڑتا، اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور قوت دے دیتا ہے اور وہ نیکی میں اور ترقی کرتا ہے۔ پھر اطاعت ذی القربہ کا درجہ طبی حالت کا درجہ ہے، یعنی جس مقام پر انسان سے نیکیوں کا صدور ایسے طور پر ہو جیسے طبی تقاضا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے، خلفائے کرام نے بھی اپنے خطبات اور خطابات میں بڑی تفصیل سے اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے کئی خطبات اور خطابات میں یہ مضمون بیان ہے۔ آپ کو جو یاد ہوگا شاید کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے عدل اور احسان کے مضمون پر اور اطاعت ذی القربہ کے مضمون پر آغاز خلافت میں ہی خطابات کا ایک سلسلہ شروع فرمایا تھا جلسے کے موقع پر، جو بعد میں اب کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ تو یہ سارے مضامین بہت تفصیل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر میں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا مطالعہ کریں اور ان سے اپنی زندگیوں میں فائدہ بھی اٹھائیں اور ان تعلیمات کو دوسروں کے سامنے بھی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو آسن رنگ میں سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ڈھال سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم ان حقائق و معارف قرآنی سے پوری طرح اپنے آپ کو آراستہ کریں، زینت بخشیں، جو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام نے بیان فرمائے ہیں، اور ان کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بھی ڈال سکیں۔ قرآنی تعلیمات سے پوری طرح زینت پکڑ کر دنیا کو بھی اس کی فضیلتوں کو ثابت کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن